بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھروں کا انسانی شخصیت پر کوئی اثر ہوتا ہے یا اس سے کوئی طبی یا روحانی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں اسٹون پہن لیں گے تو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اس طرح کے نظریات عوام الناس میں پائے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں پتھروں کے اثرات سے متعلق جو کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، بہت ہی کنٹروورشل ہمارے ہاں یہ معاملات رہے ہیں۔ اکثریت علماء کرام کی دین کی روشنی میں جب دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات بذریعہ قرآن پاک ہمیں ملی، ان میں کسی بھی چیز پر، یعنی جو اللہ کی پیدا کردہ اشیاء ہیں، ان پر بلائنڈلی اندھا دھن یقین رکھنا سم ہاؤ ہمیں شرک کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد اس بات پر ہمیشہ اصرار کرتی رہی کہ پتھروں پر یا جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان پر یقین رکھنا کہ نفع یا نقصان کا باعث یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کے، توکل کے اور توحید کے خلاف ہے، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ بعض علماء کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی کے کچھ اقوال کی روشنی میں پتھروں کے اثرات کو مانتے ہیں، اس سے جو طبی یا روحانی فوائد ہوتے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ اس میں بھی ڈیبیٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ اوتھینٹک ریفرنسز نہیں ہیں، یعنی جب اس کی صحت کو چیک کیا جاتا ہے، جب اوتھینٹسٹی کو چیک کیا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جس پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ 100% باتوں پر یقین کیا جائے۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان یا خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز تقدیر میں لکھ دی گئی، تو پھر اللہ کے حکم کے بغیر اس کی مخلوق آپ کو نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک پتھر کی انگوٹھی پہنی، بعض کہتے ہیں کہ وہ یمنی پتھر تھا، بعض اور دیگر ریفرنسز بھی دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اور خوبصورت پتھر کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں پہنی، تو اگلے دن بہت سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا پتھر، ویسی انگوٹھی پہن کر تشریف لے آئے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ اس پتھر میں کوئی خاص تاثیر ہے یا فائدہ ہے یا یہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ تو پھر وہی بات آ جائے گی جو سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو سب مل کر بھی، یا کوئی بھی اگر چاہے کہ آپ کو اس تکلیف اور آزمائش سے بچا لے تو بچا نہیں سکتا۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ ہمیں اپنے رب پر 100% توکل کرنے، اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ اور جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، قرآنی احکامات کو دیکھتے ہیں، تو تب ہمیں اور زیادہ وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ یقین نہیں کریں گے کہ پتھر سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا یا پتھر سے مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ اور یہ پتھر بت پرستی اور پتھر پرستی ہی تو تھی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جب کیا تو لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، کہ یہی تو فرمایا کہ یہ پتھر تمہیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایک طرح سے ہم بھی اسی نظریے میں مبتلا ہو گئے، ہم کہتے نہیں، ہم پتھر کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو نفع یا نقصان کا باعث تو مانتے ہیں، تو پھر عبادت کیا ہوتی ہے؟ کفار بھی تو اسی لیے بتوں کی یا پتھروں کی یا مجسموں کی عبادت کرتے تھے نا، کہ وہ کہتے تھے عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، کریں گے تو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس نظریے کے ساتھ پتھروں کو پہننا جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ بیوٹی کے لیے ایز اے جیولری آپ پہننا چاہتے ہیں کوئی سٹون تو آپ یقیناً پہن سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے وہ لوگ جو مختلف بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات ان کی ضعیف الاعتقادی کا کاروبار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر میرا یہ یقین ہوگا کہ فلاں پتھر سے مجھے فائدہ ہے تو میں وہ پتھر خریدوں گی، اور اکثر ٹیلی ویژن پہ، مختلف چینلز پہ یا دیگر سورسز سے آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں، پراپر پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں پتھروں کے بارے میں کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے، آپ اپنا نام بتائیے، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں پتھر آپ کو سوٹ کرے گا، فلاں آپ کو سوٹ نہیں کرے گا، اور ایک عوام اس کی طرف لپک رہی ہے، اٹریکٹ ہو رہی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے کہ ہاں فلاں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اور اس کے نبی نے کیا ہمارے لیے بیان کیا کہ کس میں تمہارے لیے خیر ہے اور کس میں شر ہے، کیا چیز تمہاری زندگی کو بنا دے گی اور کیا برباد کر دے گی، کون سا عمل تمہیں اللہ کے
قریب کر دے گا اور کون سا تمہیں جہنم کے قریب کر دے گا، یہ فکر کسی کو نہیں ہے۔ پتھر کون سا پہن لیں، کیسے پتھر پہننے سے آپ امیر ہو جائیں گے، تو مجھے بتا دیجئے، میں بہت سارے پتھر لا کر گھر میں رکھ لوں۔ اور وہ جو پتھروں کو بیچ رہے ہیں کہ آپ امیر بن جائیں گے، وہ بیچارے پتھر بیچ بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی سوٹیبل پتھر کیوں نہیں پہن لیا کہ وہ امیر ہو جاتے؟ ہاسپٹلز بند کیوں نہیں ہو جاتے؟ لوگ پتھر پہن کے کینسر کا علاج کر لیں، ہیپیٹائٹس کا علاج کر لیں۔ تو یاد رکھیے، پتھروں کو یہ سمجھنا کہ فلاں اس میں تاثیر ہے، اگین یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ توحیدی عقیدے کے خلاف ہے، یہ معاذ اللہ شرک کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں پتھر کے پہننے میں نفع ہے اور فلاں کے پہننے میں نقصان ہے۔ شریعت نے، اللہ نے، اس کے حبیب نے ہمیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث موجود ہیں جب آپ اپنے اصحاب کو نصیحت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی سے خیر طلب کرو، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا بھلا یا خیر تمہیں پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ دعا بھی کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرو، وہی ہماری تکالیف کو دور کرنے پر اور وہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے پر قادر ہے۔ اچھا، سائنٹیفکلی بھی جیسے کرسٹلز اور بہت سی ایسی دھاتیں ہیں، تجربات سے یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے کیمیکل ری ایکشنز ہیں، ان کے کچھ اثرات ہیں جو ان کی ریزز ہیں، اور اس سے کوئی انسان کی شخصیت پر یا اس کی باڈی پر اثر ہوتا ہے، جیسے میگنیٹ وغیرہ ہے۔ سم ٹائمز کہتے ہیں جن لوگوں کو نوزیا ہوتا ہے، جیسے وہ ٹریول سکنس وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ ایسا بریسلیٹ آپ کو دیتے ہیں جس کے اندر میگنیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو ایک طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے، چینجز لا سکتا ہے۔ اگین سائنٹیفکلی بھی پتھر سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، پروون نہیں ہے، سائنس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک جسٹ آبزرویشن، اسے ہم کہتے ہیں نا متس ہیں یا پریکٹسز ہیں یا آبزرویشن ہے، میں نے ایک کام کیا، میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے تو اس سے فائدہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ فائنلائز کوئی بھی ٹھوس ثبوت کسی سائنٹسٹ نے پیش نہیں کیا کہ فلاں پتھر جو ہے وہ ایک صرف ان کی آبزرویشن ہے یا ایک ایکسپیرینس یا جو ایکسپیریمنٹل ان کے جو ریسرچ ہے اس پر وہ کہتے ہیں ہاں یہ فلاں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کسی نے بھی ابھی تک اس کا کوئی اس کے اثر کا ٹھوس ثبوت نہیں دیا۔ ہاں سائنسی اور نفسیاتی طور پر اتنا انہوں نے ضرور بتایا کہ یہ نفسیاتی طور پر افیکٹ کرتا ہے، جیسے آپ سے کہا یہ پتھر پہنو گے تو یہ کام ہوگا، تو آپ کا مائنڈ اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا تھوڑا سا امپیکٹ آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ انگوٹھی پہن لیں، آپ کا بلڈ پریشر اس سے کم ہو جائے گا، اب آپ ریلیکس ہو گئے یہ سوچ کر کہ یہ انگوٹھی میں نے پہنی ہے تو میرا بلڈ پریشر اب جو ہے وہ ہائی نہیں بلکہ لو کی سائڈ پر چلا جائے گا، یا فلاں انگوٹھی میں نے پہن لی ہے، دیکھنا اس سے میرا موڈ خوشگوار ہو جائے گا، میرے اس سے گھر میں تعلقات اپنے گھر والوں سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو کچھ نفسیاتی طور پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ انسان آلریڈی اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنی جو برین کی پاورز ہیں ان کو یہ میسج خود کنوے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ اس کا فائدہ آپ کو ہو جاتا ہے۔